بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہے. ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم کا اور گروتھ کا آپس کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اگر آپ گروتھ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گروتھ کرنی ہوگی کانسٹیٹیوشنلزم کے ذریعے. اب اس کانسٹیٹیوشنلزم کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور برٹش کو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں، اور وہاں پہ یہ ذہن کے اندر لے کے آئیں کہ کبھی ایک وقت تھا کہ وہاں پہ برٹن کے فیصلے کانسٹیٹیوشن نہیں کرتا تھا، ہاؤس آف کامن نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک شخص کرتا تھا. اور وہ شخص کون ہوتا تھا؟ وہ شخص ہوتا تھا کنگ. ایک کنگ اس وقت لیجسلیچر بھی ہوتا تھا جو قانون بناتا تھا، وہی کنگ ایگزیکٹو بھی ہوتا تھا جو قانون کے اوپر عمل درآمد کرتا تھا، اور وہی شخص پھر جوڈیشری بھی ہوتا تھا. تمام اختیارات ایک شخص کے پاس. لیکن پھر برٹن نے اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا، اور انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ جس ایک شخص کے پاس اگر سارا اختیار آ جائے اور وہ اکاؤنٹیبل نہ ہو تو پھر وہ غلطی کر سکتا ہے. بادشاہ کی غلطیوں کی بادشاہ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غلطی کرے اور قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو انہوں نے ایک لینڈ مارک اچیومنٹس کی اس سلسلے کے اندر. اور ہوا کیا؟ وہاں پہ میگنا کارٹا آنا شروع ہو گیا، وہاں پہ بل آف رائٹس آنا شروع ہو گیا. اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ ایک کنگ سے اختیار لینا شروع ہوا، فیصلہ کرنے کا اختیار کنگ سے لارڈز کے پاس آیا، اور لارڈ سے یہ اختیار کس کے پاس آ گیا؟ کانسٹیٹیوشن کے پاس، جو بناتا تھا عام آدمی، اور اس کا ہاؤس کا نام بن گیا ہاؤس آف کامن. یعنی لوگوں کی ایسپیریشنز کے مطابق قانون بنے گا اور ملک چلے گا اس کے مطابق. اب آتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اوپر. سب کانٹیننٹ کے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے. جب اے او ہیوم نے یہاں پہ کانگریس بنائی تو ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، عام آدمی کی رائے کیا ہوتی ہے. لہذا سب کانٹیننٹ کے لوگ کانگریس کا حصہ نہیں بنے. لیکن پھر انہیں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ایک جو لاٹ تھی، انہیں اس بات کا ادراک ہوا، اور انہوں نے 1906 کے اندر مسلم لیگ بنائی. پھر اس مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارک حاصل کیا. اور وہ کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارک کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 1909 کے اندر جب یہاں پہ منٹو مارلے ریفارمز آئیں تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل چینج کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تھے. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ لینے کے اندر کامیاب ہو گئے تھے. یہ ایک لینڈ مارک تھا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے. یہ لینڈ مارک کیسے تھا؟ کانسٹیٹیوشنلی مسلمان یہ ثابت کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے کہ ہم یہاں پہ ایک قوم ہیں. یہ بات ری انفورس ہوگی 1919 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز تھی. یہ بات ری انفورس ہوگی انڈین ایکٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آیا 1935 کا. ان سارے کانسٹیٹیوشنز کے اندر سب کانٹیننٹ کے لوگ مسلمان یہ ثابت کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے کہ ہم الگ نیشن ہیں. ہاں، ابھی ادھر بات کرنا ضروری ہے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کی 1928 کی. جب قائد اعظم کیا کہا کرتے تھے کہ ہمیں پروونشل آٹونومی چاہیے. قائد اعظم بات کیا کرتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنلی اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو 1928 کے اندر ان کا یہ خیال تھا، 1929 کے اندر ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی کیا کرنا چاہیے؟ صوبوں کے اندر اپنے زیادہ رائٹس کو رکھنا چاہیے. یہی قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کا کرکس تھا کہ ہمیں صوبوں کے اندر رائٹس چاہیے، صوبوں کے اندر رائٹس چاہیے. لیکن یہی قائد اعظم پھر 1940 کے اندر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کانسٹیٹیوشنلی ہمیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ کانگریس کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں پروونشل آٹونومی مل بھی جاتی ہے تو ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں. ایکچولی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اور obviously یہ کانسٹیٹیوشن اپنا تب پاسبل تھا جب ہمارا اپنا لینڈ ہوگا، جب ہماری اپنی سرزمین ہوگی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل سٹرگل تھی جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنلزم کا کانسیپٹ ہے جو ماڈرن ٹائم کے اوپر پریویل کہہ رہا ہے. قائد اعظم اصل میں کون تھے؟ کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. پھر انہی قائد اعظم نے 1947 کے اندر
1947 के अंदर फिर पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, एक लैंड ली, और इस लैंड के अंदर हम क्या चाहते थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ये सारी बात का मकसद क्या है? ये सारी बात मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूं, इस वजह से आपसे सामने करना चाहता हूं कि अगर आपके मुल्क के अंदर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। जानना चाहते हैं कि चाइना क्यों तरक्की करता है? भाई चाइना इस वजह से उसने तरक्की की कि वहां पे उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चोरी के लिए पैरामीटर्स रखे कि वहां पे करप्शन होगी तो लोगों को क्या सजा होगी। अगर आपको पता है कि अमेरिका जो है वो अपनी स्टेट्स को कामयाबी से चला रहा है तो उसकी कामयाबी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आए लीगल माइंड्स हम ये सोचें कि आज के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाएंगे या होती है तो उसको भी समझेंगे। और आखिरी बात वो ये कि डेवलपमेंट जुड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन सूबों को राइट्स देने हैं। अगर हमने डेवलपमेंट देनी है करनी है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन को ऊपर लेके आना है। अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमने हेल्थ को इंप्रूव करना है। अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमने तरक्की करनी है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अपना फ्यूचर सेट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। थैंक यू सो मच।